لوگ کہتے ہیں سجدوں سے نجات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اللہ دے آپ کو یہ توفیق، سجدے کیجئے، مگر نجات دل کی کیفیت سے ہوتی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے الناس کلہم ہلکا الا العالمون والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم۔ لوگ خطرے میں ہیں مگر ان میں عالم بچ جائیں گے، پھر عالم خطرے میں ہیں، اپنے علم پر عمل کرنے والے بچ جائیں گے، پھر عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں، اخلاص والے بچ جائیں گے، اخلاص والے بھی شدید خطرے میں ہیں۔ قدم قدم پہ نفس دھوکے دے گا، تم بڑے نیک ہو، جنت تو تمہارے لیے سجی ہوئی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں، بس تم جنت میں جاؤ گے، یہ خیال آیا اور سب کچھ ختم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جاهد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم أمرا منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ علامہ ابو طاہر محمد اسحاق خان صاحب کشمیری ثم مدنی، گرامی قدر علماء کرام، او زماخ گورنو، تاسو ملاو شوم دیر خوشحال شوم. جمعیت علماء اسلام العین کے کارکنوں کے اخلاص اور جمعیت اہل سنت و جماعت متحدہ عرب امارات کے قائدین کی وساطت سے مجھے بے حد مسرت ہے کہ میں آج 23 فروری 1984 کو یہاں مرکزی جامع مسجد العین میں فرزندان اسلام کے اس عظیم اجتماع سے مخاطب ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہونے والی اس ملاقات کو حق تعالی شرف قبولیت سے نوازیں اور ہمیں اپنی عملی زندگی میں مثالی مسلمان بننے کی توفیق بخشیں. کتاب اللہ سے میں نے آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کیا اس میں حق تعالی نے فرزندان اسلام کو دعوت عمل دیتے ہوئے فرمایا کہ دنیا سے شر اور برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے حق و صداقت کا پرچم اونچا رکھنے کے لیے مظلوم کی حمایت اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے تم اس طرح میدان عمل میں اپنا فرض ادا کرو جس طرح سے تمہارے شایان شان ہے. اور اس موقع پر حق تعالی نے فرزندان اسلام کو وہ نسبت یاد دلائی جو ایک سربقت مجاہد سے انہیں نصیب ہوئی، یعنی ملت اسلامیہ کے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت. رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے چن لیا اور
تم پر کوئی بوجھ ایسا نہیں ڈالا کہ جو تم اٹھا نہ سکو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی جہاں کہیں تمہیں کوئی برائی نظر آئے تو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ قوت بازو سے اسے ختم کر دو. اور اگر ایسا نہ کر سکتے ہو تو زبان سے اس کی نفی کرو. لیکن اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل میں اسے برا سمجھو. لیکن یہ بالکل ضعیف سا درجہ ہے ایمان کا کہ برائی کے خلاف عملی جہاد کرنے کے بجائے دل میں کرتے رہیں اور محض دل میں ہی اسے برا سمجھنے پر انحصار کریں. حق تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یاد دلائی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہے. تعویذ گنڈا فروش کسی گدی نشین کی نہیں بلکہ سربقت مجاہد کی زندگی. وہ تنہا انسان عمل اور یقین میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ پوری امت کے مقابلے میں تنہا براہیمی فکر کو اللہ نے وزنی قرار دیا. فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یقیناً اکیلا ابراہیم ایثار اور قربانی کی اتنی تاریخ رکھتا ہے پوری امت بھی اس قدر ایثار نہیں کر سکتی, اتنی قربانی نہیں دے سکتی جو تنہا ابراہیم نے دے دی. عزیز دوستو, حق و صداقت کے موقف کی سربلندی کے لیے کبھی ابراہیم علیہ السلام وطن چھوڑ رہا ہے, کبھی اللہ کی مشیت کی تعمیل میں بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا رہا ہے. حکم آیا وطن چھوڑ دیجئے, شام چلے جائیے. یہ نہیں کہا الہ العالمین کیوں وطن چھوڑ دوں, یہاں میری برادری ہے, املاک ہے, خاندان ہے, وطن تو بہت محبوب ہوتا ہے. لیکن نہیں, ادھر حکم آیا, ادھر اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہہ کر مہاجر بن کر فلسطین پہنچے. یہاں آئے ہیں, قدم ٹکنے نہیں پائے کہ حکم آ گیا اپنی بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا آئیے. یہاں بھی کیوں نہیں فرمائے
بیوی کو ساتھ لیا، لختے جگر کو سینے سے لگایا، ویرانے میں بٹھائے، ویرانے میں بٹھا کر حق تعالی کی حضور دست بدعا ہوئے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ الہ العالمین، محض تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اپنی متاع قلب و جگر ویرانے میں بٹھا رہا ہوں، اور دیکھ اس لیے نہیں بٹھا رہا ہوں کہ جہاں یہ جھنڈیاں لگائے اور میرا بیٹا مجاور بن کے بیٹھ جائے، تعویذ گنڈے کا کاروبار کرے، لوگوں سے نذرانے لے لے کر بیلنس بنائے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اسے اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ تیرے ذکر کی اور نماز کی اور تسبیح کی دنیا میں بہار آ جائے۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، میں اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اسے اکیلا نہ رہنے دیجیو، اپنے بندوں کے قلوب کو میرے لخت جگر کی طرف متوجہ کر دیجیو۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور اے پروردگار رزق بھی انہیں تو خود عطا کر، رزق کے معاملے میں بھی انہیں کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، رزق بھی دال روٹی نہیں مانگتا ہوں، من الثمرات، فروٹ عطا کر انہیں، پھل عطا کر انہیں۔ خلیل مانگ رہے تھے اور عقل انسانی حیران تھا کہ کہاں کھڑے ہو کر کیا چیز مانگ رہے ہیں۔ کھڑے وہاں ہیں کہ جس زمین کے سینے سے قیامت تک پانی نہیں نکل سکے گا زمزم کے سوا، اور مانگتے ہیں پھل فروٹ۔ یہ پھل فروٹ تو سبزہ زاروں کی چیز ہے، زرخیز زمینوں کی پیداوار ہے، یہ تو سنگلاخ دھرتی ہے، سڑی اور جلی ہوئی زمین ہے۔ خلیل کے عشق نے جواب دیا، بے شک یہاں باغات پیدا نہیں ہوں، لیکن میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ دے سکتا ہے۔ دنیا میں جہاں پھل پیدا ہوں گے وہ اپنی قدرت کاملہ سے یہاں بھیجے گا۔ اور العین والو، صدیوں سے خلیل کی دعا کا شباب دنیا انسانیت دیکھ رہی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی پھل پیدا ہوتا ہے مکہ کے بازاروں میں موجود ہوتا ہے، اور وہ بھی گلا سڑا نہیں، تر و تازہ۔ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں، وہی فروٹ جو انڈیا سے، پاکستان سے، لبنان سے یا ادھر ادھر سے جاتا ہے، اپنے ملکوں میں اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنا مکے میں لذیذ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پھلوں کی پیٹیاں، فروٹ کے ڈبے
مکہ کے بلدیاتی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہو جاتی ہے. فرمایا وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. خدا بندہ رزق بھی انہیں تو عطا کرنا تاکہ تیرا کھائیں اور تیرے گن گائیں. کس سے مانگا ہے ابراہیم نے؟ اگر دل سے بولو نا تو یہ چھت اڑ جائے گی. یہ تو مجھے اعتراف ہے، میں مانتا ہوں کہ میری گفتگو کا کچھ حصہ شاید آپ کی سمجھ میں بھی نہ آئے، اس لیے کہ زبان یار من پشتو و من پشتو نمی دانم. لیکن میں امید رکھتا ہوں خدائے بزرگ و برتر کی رحمت سے کہ میرا درد دل قرآن کے حوالے سے وہ ضرور آپ کے دل میں اتارے گا. فرانس کا ایک جزیرہ ہے ریونین، وہاں پر مجھے جانے کا جب اتفاق ہوا، اب جو وہاں کی نیو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، وہ نہ عربی سمجھتے ہیں، نہ انگلش سمجھتے ہیں، نہ اردو سمجھتے ہیں، نہ گجراتی سمجھتے ہیں، کوئی زبان نہیں سمجھتے، صرف فرینچ سمجھتے ہیں. لیکن میرے ہر جلسے میں شرکت کرتے تھے. میں نے وہاں 10 دن گزارے اور ان 10 دنوں میں تقریباً 16-17 جلسے ہوئے دن رات کے. ہر جلسے میں تعداد بڑھتی گئی. تو میں نے ان سے پوچھا جب آپ سمجھتے نہیں اردو میں میری بات تو آپ کیسے تشریف لاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے آپ کی اردو تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ قرآن فرینچ میں پڑھتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرا درد دل قرآن کے حوالے سے حضرت تعالی آپ کے دل میں ضرور اتاریں گے. میرے عزیز دوستو، اس کی منشا کی تعمیل میں بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں بٹھا دیا، اور پھر جب اس نے چاہا تو لخت جگر کی قربانی کا بھی عزم کر لیا. قرآن پاک اطلاع دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی منشا سے مطلع کیا. فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. عزیزم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے اور حکم پروردگار کا ہے. ذرا اپنے دل سے پوچھ کر میرے خواب کی تعبیر بتائیے. فرزند خلیل کی فراست نے اور بصیرت نے رہنمائی کی. پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. فرمایا یا آبتی افعل ما تؤمر. جب اللہ کی منشا یہی ہے تو پھر مشورے کی کوئی گنجائش نہیں رہی. افعل ما ترى نہیں فرمایا افعل ما تؤمر. آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے. رہی میری بات تو میں کم سن ضرور ہوں لیکن بالغ نظر ہوں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین.
آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. عزم پختہ صحیح, ارادہ پختہ صحیح, لیکن پھر بھی اسماعیل کے آداب دیکھیے. انشاءاللہ ضرور کہا. آپ کی چاہت کے باوجود, میرے عزم کے باوجود کامیابی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس کا لطف و کرم شامل نہیں ہوگا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. قرآن پاک میں فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین. دونوں تیار ہو گئے, ابراہیم خنجر چلانے کے لیے, اسماعیل گلا کٹوانے کے لیے. دونوں تیار ہو گئے اور اسماعیل نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا منشاء خداوندی کے. جناب خلیل نے خنجر چلایا. رب العالمین نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اسماعیل کے بجائے ایک اور چیز کو ذبح کر دیا, جانور کو ذبح ہونے دیا. خلیل سمجھے بیٹے کا گلا کٹ گیا ہے, کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ رکھی تھی. کہیں لگتے جگر کے چہرے پر نظر پڑ کر پدری تقاضے کے سامنے امر امتثال الہی میں کوئی خلل نہ آ جائے, امتثال امر الہی میں کوئی خلل نہ آ جائے. گرم گرم خون ہاتھوں پہ لگا تو سمجھے کہ بیٹے کا گلا کٹ گیا ہے. رب العالمین نے فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم. لیکن ادھر ہاتھوں پہ خون آیا, ادھر اوپر سے فون آیا. قد صدقت الرؤیا. ابراہیم تو کامیاب ہو گیا, تو نے اپنے خواب کو سچا ثابت کر دیا, تو نے اپنے عشق کی تکمیل کر دی. خلیل سمجھے یقیناً میں کامیاب ہو گیا ہوں, میرے بیٹے کا گلا کٹ گیا ہے. لیکن اب جو پٹی کھول کے دیکھتے ہیں تو دمبا تڑپ رہا ہے, اسماعیل سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے. حیرت میں سوچتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین. حیران ہونے کی بات نہیں, ہم وفاؤں کا صلہ وفاؤں سے دیا کرتے ہیں, ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرتے ہیں. اسماعیل کا کام تھا گلا جھکانا, تیرا کام تھا خنجر چلانا. اب کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ میرے اختیار کی بات ہے. تم دونوں چاہتے تھے کہ گلا کٹ جائے, لیکن میرا فیصلہ تھا کہ کٹنا نہیں یہ گلا. اس سے تو ہم نے کام لینے ہیں, اسی نسل سے تو میرا محبوب آئے گا. اسماعیل نے گلا جھکا کر کامیابی حاصل کر لی, آپ نے خنجر چلا کر کامیابی حاصل کر لی. زندگی اور موت کا اختیار میرے اپنے پاس ہے. وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے, وہ ہوگا جو میں چاہوں گا. تو کامیابی کی سند بھی لے جائیے, اپنے لختے جگر کو بھی بسلامت لے جائیے. حاضرہ کی نگاہیں منتظر ہوں گی. کیوں عزیز دوستو, وطن چھوڑ دیا, بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھائے, لگتے جگر کے گلے پہ خنجر بھی چلا دیا نا. لیکن ان تمام مرحلوں سے پہلے عین شباب میں
جوانی میں دعوت و تبلیغ کے آغاز پر باطل قوتوں سے ٹکرائے، باطل قوتوں سے ٹکرائے، آستانہ پرستوں سے ٹکرائے، مجاوروں سے ٹکرائے۔ باطل نے کہا، نمرودی طاقت نے کہا ہم آگ جلا سکتے ہیں، براہیمی صداقت نے کہا ہم چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ تو نمرود نے آگ جلائی، نمرود نے، اور خلیل نے چھلانگ، اس نے کیوں جلائی، انہوں نے کیوں چھلانگ لگائی؟ ذرا تھوڑا سا پس منظر۔ صورتحال یہ تھی العین کے دوستو، صورتحال یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خود ساختہ خداؤں کی ناک کاٹ ڈالی۔ آستانے بنا رکھے تھے نا، چادریں چڑھاتے تھے، کیا کہا میں نے؟ چادریں چڑھاتے تھے، اجازت ہے، نذرانے لے کر آتے تھے، ہاں نذرانے لے کر آتے تھے، بکرے، دمبے، کنوارے مرغ لے کر آتے تھے، اور بیٹھے ہوتے تھے وہاں مجاور بین الاقوامی یتیم بن کر، جن کا سلوگن تھا، جن کا ماٹو تھا مست کلندر سب کچھ اندر، دمادم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم، یہ ماٹو تھا ان کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو زبان سے ان بتوں کی نفی کی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ظالموں، ان پہ تو چادریں بھی تم چڑھاتے ہو، ان کے سامنے مٹھائیاں بھی تم ڈالتے ہو، ان کے آگے جھاڑو بھی تم دیتے ہو، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ کچھ دن تک تو تبلیغ کی، کچھ دن تک تبلیغ کی، لیکن جب دیکھا لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں سمجھیں گے، تو پھر 6 نمبروں کے بعد 7ویں نمبر کی باری آ گئی، آئے گی انشاءاللہ، یہاں بھی آئے گی۔ فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، قربان جاؤں پیغمبر تیرے عزم پر، ہائے نبی کے عزم کا کون مقابلہ کرے؟ کوئی مصلحت گوارا نہ کی، بچ بچاؤ کے لیے، بچنے کے لیے کوئی عافیت پسندانہ مصلحت گوارا نہ کی، اعلان کر دیا اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو اب ہاتھوں سے ثابت کروں گا کہ یہ تمہارے خود ساختہ آستانے، خود ساختہ بت، تمہارے بنائے ہوئے مشکل کشا حاجت روا کار ساز کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب عمل سے بتاؤں گا، جو زبان سے کہتا رہا ہوں اب قوم کہنے لگی واہ جی واہ، ہم جو موجود ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو ہاتھ تو لگا کر دیکھیے، ہماری موجودگی میں آپ ہمارے خداؤں کو کیسے ہاتھ لگائیں گے، ہم جو ان کے محافظ موجود ہیں۔ العین کے دوستو، خدا ملاحظہ فرمائیے جن کی حفاظت قوم کر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بعد ان تولوا مدبرین، تم میلے پر جانے والے ہو نا، جب تم سب میلے پر چلے جاؤ گے یہ اکیلے ہو جائیں گے، تم میلے پر چلے جاؤ گے یہ اکیلے ہو جائیں گے۔
پھر ان کو میں دیکھوں گا، یہ مجھے دیکھیں گے۔ قرآن کہتا ہے پوری قوم میلے پر چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر آ گئے۔ کیا لے کر؟ کلہاڑا لے کر لے، تسبیح لے کر نہیں۔ آپ کا خیال یہ ہے جگمگاتے ہوئے منکوں پہ اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، تلوار، تیر و کمان اور کلہاڑے اور بندوق سے بھی اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، لیکن فرق یہ ہے کہ چمکتے ہوئے دانوں والی تسبیح پر اللہ اللہ کرنے سے جاتا کچھ نہیں، سلامتی رہتی ہے۔ اور یہ دوسرے قسم کا جو اللہ اللہ ہے، اس میں رسک لینا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تسبیح اس طرح ہوا کرتی تھی کہ وہ باطل کو مٹانے کے لیے قربانیوں سے گزرتے تھے، ایثار کا راستہ اختیار کرتے تھے، خطرات کو للکارتے تھے۔ ان کے دن اور راتیں جہاد میں گزرتی تھیں اور یوں تسبیح کا حق ادا ہوتا تھا۔ اور اب فنکار بیٹھ جاتے ہیں 5000 دانوں والی تسبیح جو قیامت تک ختم نہ ہو۔ کہ آپ نے میرے حضرت صاحب کو دیکھا ہے؟ نہیں، آج 10,000 دانوں والی تسبیح ہے حضرت کی، جو یوں چکر کاٹ کے راس الخیمہ سے ہوتے ہوئے دبئی سے ہوتے ہوئے پھر واپس یہاں ختم ہوتی ہے۔ اچھا، تو حضرت صاحب نے کبھی دین کے لیے کوئی قربانی لی دی ہے؟ نہیں، بس حضرت صاحب کو تعویذ فروشی سے کوئی فرصت ہو تو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے ذکر اور تسبیح کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے کہ باطل کی سرکوبی کے لیے خطرات کو للکارو۔ کلہاڑا لے کر آئے ہیں حضرت خلیل اور آ کے دیکھا بت سجے ہوئے ہیں، چادریں دلی ہوئی ہیں اور سامنے رکھی ہیں سویٹ، مٹھائیاں۔ صورتحال کچھ اس طرح کے بڑا بت درمیان میں، چھوٹے بت جانبین میں، کناروں پہ۔ یہ چھوٹا بت، پھر اس کے ساتھ بڑا، پھر اس سے 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 بڑا، اور درمیان میں سب سے بڑا۔ یہ گویا ایک طرح کی کمپنی بنا رکھی تھی اور سامنے رکھی تھی بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو انسانی ذہن کی پستی پر افسوس کیا۔ انسان بھی کیسا عجیب ہے، دینے پہ آ جائے تو بتوں کے آگے مٹھائیاں ڈال دیتا ہے، سنگ دل بن جائے تو یتیموں کے آنسوؤں پہ بھی رحم نہیں کرتا، ڈالنے پہ آ جائے تو بتوں پہ اطلس و کمخاب کی چادریں ڈال دیتا ہے، سنگ دل بن جائے تو بیوہ کے سر پہ چادر نہیں ڈالتا۔ پھر بتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا تأکلون، یہ کھانے کی چیزیں ہیں ظالموں، کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ نا۔ طنز تھا خلیل اللہ کا، طنز تھا ان کی بے زبانی پر، ناتوانی پر، ورنہ پتہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہ یہ کھانے پینے والی شے نہیں ہے۔ فرمایا لا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ وہ کیا جواب دیتے؟ قرآن کہتا ہے فَضَرَبَ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، اب مجاہد نے ایکشن شروع کیا، ایکشن شروع کیا۔
اور بڑے آرام کے ساتھ ایک ایک بت کا پوسٹ مارٹم کیا، بڑی نفاست سے ان کی ناک کاٹی، بڑی نفاست سے انہیں ریزہ ریزہ کیا، فجعلہم جزازا، ٹکڑے کر دیا، بھرکس نکال دیا سب کا، اور پھر سب کا دماغ درست کرنے کے بعد آلہ قتل اور کلہاڑا رکھ دیا بڑے کے کندھے پر، جزاک اللہ۔ الہ العالمین، اس بڑے کو کیوں نہیں ختم کیا؟ رب العالمین فرماتے لعلہم الیہ یرجعون، اس بڑے کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ قوم جب واپس آئے تو اپنے چھوٹوں کی تباہی کا حال بڑے سے پوچھے کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کے ہوتے ہوئے یہ کمپنی تباہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کام پورا کر کے چلے گئے، بت خانے کا دروازہ بند کر کے چلے گئے، شما بخیر ماں بسلامت۔ قوم واپس آئی، نمرودی قوم واپس آئی۔ نمرود کہنے لگا اپنی قوم سے تم ذرا باہر رہو، میں پہلے جاؤں گا، نئی چادریں اپنے خداؤں پہ ڈالوں گا، اس لیے کہ ان کی توجہ سے تو ہمارا میلہ کامیاب ہوا۔ یہ ہر فرعون کی عادت ہے، وہ اپنے چونچلوں کے جواب کے لیے اس طرح کے بت ضرور بناتا ہے۔ دروازہ کھولا، منظر دیکھتے ہی چیخ نکل گئی، منہ کے بل اونڈے پڑے ہیں۔ کہتا ہے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ ہائے ہائے، کس نے میرے بتوں کا ستیہ ناش کر دیا، ہمارے خداؤں کی کس نے ناک کاٹ ڈالی؟ دیکھو نا کتنا سنگ دل تھا، خداؤں کی ناک کاٹتے ہوئے اسے رحم بھی نہیں آئے، اور اس حد تک عقل ماری گئی، اتنا بھی نہ سوچ سکے وہ خدا کیسے ہیں جو اپنی ناک بھی نہیں بچا سکتے۔ میرے عزیز دوستو، ابلیس اپنے مریدوں کی عقل کا سب سے پہلے صفایا کرتا ہے، عقل چھین لیتا ہے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، وہ غلاظت میں کھڑے ہوں تو وہ انہیں اچھی لگتی ہے، گندگی میں ہوں وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اور انسان کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے، ماننے پہ آ جائے تو اس طرح کی حقیر چیزوں کو مان لیتا ہے، باغی ہو جائے تو خالق کے کائنات کا انکار کر دیتا ہے۔ بڑی عجیب فطرت ہے، ترقی کرے تو روح الامین سے آگے نکل جاتا ہے، پستی میں چلا جائے تو کوئی جانور اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا یہ ذلیل بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ نوجوانوں نے نمرود سے کہا سمینا فتن یذکرہم، ہم نے کل ایک نوجوان سے سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا تم میلے پر جاؤ میں ان کی طبیعت ٹھیک کروں گا۔ نمرود کہنے لگا نام لو نا، اشاروں میں کیوں باتیں کرتے ہو، اس کا نام لو نا۔ اطلاع دینے والوں نے بتایا یقال لہ ابراہیم، یہی ابراہیم، اور کون؟ وہ کہنے لگا مجھے پہلے شبہ تھا کہ وہی ہوگا، اب میرے شبہ کو تقویت حاصل ہو گئی تمہاری اطلاع سے۔ آرڈیننس جاری کیا، خلیل اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ کہتا ہے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، ذرا جلدی جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ اور ساری قوم کو بھی جمع کر لو تاکہ پوری قوم کے سامنے ہم اپنے خداؤں کے قاتل کو سزا دیں۔
اور ایسی عبرتناک سزا دیں کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو سکے ہمارے خداؤں کے خلاف انگلی اٹھانے کی۔ العین والو، خلیل اللہ گرفتار ہو کر آئے ہیں نمرودی عدالت میں۔ مجاہد حق آگاہ جب اعلائے کلمت اللہ کی پاداش میں ہتکڑیاں پہن لیتا ہے نا، اس وقت وہ دنیا کی حسین ترین شے بن جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں عروسی لمحات میں سجی ہوئی دلہن شب اول اپنے چاہنے والے شوہر کی نظر میں اتنی محبوب نہیں ہوتی جتنا ہتکڑیاں پہن کر آنے والا مجاہد حق اپنے خالق کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ظرف چاہیے، اس کے لیے ظرف چاہیے انبیاء کا، رسول کا، صحابہ کا، مجاہدین اسلام کا، حق و صداقت کے ان متوالوں کا ظرف چاہیے کہ جو موت سے آنکھیں چار کر کے مسکراتے ہیں، ورنہ تعویذ گنڈا بیچنے والے گدی نشین ہتکڑیوں کا آواز سن لیں تو 2 کلو فضلہ خارج ہو جائے ان کا۔ ان راستوں پہ نبھانا بہت مشکل ہے۔ ناز پرورد تنام نہ برد راہ بعشق، ناز پرورد تنام نہ برد راہ بعشق، عاشقی شیوائے زندان بلا کش باشد۔ اس کے لیے ظرف چاہیے احمد ابن حنبل کا، اس کے لیے ظرف چاہیے ابن تیمیہ کا، انبیاء اور رسول اور صحابہ کے بعد احقاق حق اور ابطال باطل کی راہوں سے گزرنے کے لیے ظرف چاہیے مجدد الافسانی کا، اس کے لیے ظرف چاہیے محمود الحسن کا، دارالعلوم دیوبند کا پہلا فارغ التحصیل طالب علم جس نے معطر فضاؤں میں، دبیز قالینوں میں، مہکتے ہوئے حجروں میں بیٹھ کر نہیں بلکہ مالٹا کی جیل میں کال کوٹھریوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی، جنہیں کہا گیا محمود الحسن آپ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، اس مادر علمی کے پہلے فرزند ہیں، دارالعلوم کے احاطہ میں کوئی جگہ مخصوص کر دیجئے تاکہ موت کے بعد آپ کی وہاں قبر بنائی جائے، یادگار رہے گی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم چاہتے ہو موت کے بعد میری قبر بنے، یادگار بنے، لوگ اسے آ کے دیکھیں اور ماضی کی طرف چلے جائیں، لیکن مجھ سے بھی تو پوچھو نا کہ میرا ذوق کیا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں شمشیر بکف ہو کر میدان جہاد میں اتروں اور اسلام کے اصلی دشمن، مسلمانوں کے اصلی دشمن انگریز سے لڑتے ہوئے راہ حق میں مارا جاؤں، پھر میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور پرندے میرے جسم کے ٹکڑوں کو کھا جائیں، محمود الحسن کے دفن کفن کی نوبت ہی نہ آئے۔ ناز پرورد تنم نہ برد راہ بعشق، عاشقی شیوائے رندان بلا کش باشد۔ اس کے لیے سید حسین احمد مدنی کا درس چاہیے، اس کے لیے اسماعیل شہید کا درس چاہیے، ورنہ عافیت پسند دوست کسی کی گرفتاری کی خبر سن لینا تو بسترے میں گھس کر لحاف اوپر ڈال کر لحاف کا ایک کونا اٹھا کر شاگرد سے پوچھتے ہیں میں نے اللہ شاہ بخاری جیل میں چلا گیا، خبر صحیح ہے؟
لحاظ میں گھسے پڑے کانپ رہے ہیں. میں نے پتہ نہیں اس دن کہاں سنایا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے لشکر میں اس قسم کے ایک نواب قسم کے مولوی صاحب کو شوق ہوا کہ میں بھی مجاہد بن کر شامل ہو جاؤں. شاہ شہید رحمت اللہ علیہ سے وہ کہنے لگا مجھے بھی بھرتی فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اس کے وجود کا جائزہ لیا اور دیکھا تو فرمایا نواب صاحب ہمیں تو کوئی انکار نہیں ہے, آپ بے شک مجاہدین میں بھرتی ہو جائیے, اللہ آپ سے کام لے, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آپ جہاد کی راہوں میں نبھا نہیں سکیں گے, یہ کانٹوں کا سفر ہے. وہ کہنے لگا جی آپ نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے, ہم آپ سے بھی کمزور ہیں, ہمیں دین کی کوئی طرف نہیں ہے. شاہ صاحب نے فرمایا نہیں نہیں آپ ہم سے بہت اچھے ہیں, ضرور تشریف لائیے. انہیں قبول فرما لیا حضرت شاہ صاحب نے اور مجاہدین سے کہا کہ نواب صاحب کا کھانا ہمارے ساتھ ہوگا, یہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. اس پر نواب صاحب اور زیادہ خوش ہوئے کہ دیکھو صاحب مقدر کی بات, کل آ رہا ہوں, آج یہ اعزاز نصیب ہو گیا, یہ عزت حاصل ہو گئی کہ کھانا بھی رئیس المجاہدین کے ساتھ کھاؤں گا. مقدر کی بات, بڑا خوش. اب جو دسترخوان بچھا اور کھانے کے لیے سب حضرات بیٹھ گئے, نواب صاحب بھی بیٹھ گئے. پہلے تو کھانے کو دیکھ کر طبیعت اکتا گئی, اس لیے کہ وہ بس واجبی سا دال ساگ ہی تو تھا, کوئی وہ قیمہ بھری کچوریاں, کریلی کی دال, ماں ادرک و لوازمات, ہاں جی کوئی برفی, کوئی بل کھاتی ہوئی جلیبیاں, کوئی فیرنی, کوئی دودھ کا برف کھانا. یہ بھی ایک صاحب گزرے ہیں جنہوں نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ ان چیزوں سے میرے لیے فاتحہ دیا جائے اور ہو سکے تو میرے وارث جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں میری قبر پہ لایا کریں. اور دعویٰ کیا عاشق رسول ہونے کا. اور یہ خیر سے ایسے عاشق ہیں کہ بڑے صغیر میں انہوں نے اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں رہنے دیا. کفر کی مشین چلائی, الطاف حسین حالی پہ کفر کا فتویٰ, علامہ جوہر پہ کفر کا فتویٰ, اکبر الہآبادی پہ کفر کا فتویٰ, عنایت اللہ مشرقی پہ کفر کا فتویٰ, کرشن جناح پہ کفر کا فتویٰ, اقبال پہ کفر کا فتویٰ, خواجہ حسن نظامی پہ کفر کا فتویٰ, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور یہ علماء دیوبند ان پہ تو سب پہ کفر کا فتویٰ, مولانا ظفر علی خان پہ کفر کا فتویٰ. انہوں نے جب سنا کہ مجھ پہ بھی کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے تو چیخ اٹھے. انہوں نے ایک ربائی لکھ ماری, کوئی ترکی لے گیا تھا, کوئی ایران لے گیا, کوئی دامن لے گیا, کوئی گریباں لے گیا, رہ گیا تھا نام باقی فقط اسلام کا, وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا. انہوں نے یہ وصیت کی کہ مرتے وقت یہ چیزیں میری خبر پہ لائی جائیں, لیکن یہ دسترخوان تو شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کا تھا. تو عزیز دوست, کھانے کے لیے جب سب حضرات نے لقمے توڑے, نواب صاحب نے بھی لقمہ توڑا, حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا, ایک مجاہد اس نے زور سے آنکھ تھو کر کے تھوکا قریب میں, نواب صاحب کے بالکل سامنے. غصے میں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے لا حول ولا قوت, ادھر کھانا کھایا جا رہا ہے اور ادھر تھوکا جا رہا ہے, کن لوگوں سے واسطہ پڑ گیا, ہم تو کھانا نہیں کھائیں. ناراض ہو کر چلے گئے. دوسرے وقت کے کھانے پہ آ گئے تھے تو پھر ایک مجاہد نے زور سے ناک صاف کیا, پھر ناراض ہو کر چلے. تیسرے وقت کے کھانے پہ آئے, ٹانگیں کاپتی ہوئی, آنکھوں کے سامنے کئی تصویریں بنتی ہوئی, چہرہ اترا ہوا,
دسترخوان پہ ڈٹ کے بیٹھ گئے. جو ہی لقمہ توڑا پھر ایک مجاہد نے جو زور سے تھوکا تو نواب صاحب کہنے لگے اب تو پاخانہ بھی پھیر دو تو کھانا کھائے بغیر نہیں اٹھوں گا. یہ کہ 3 وقت کا فاقہ ہو چکا ہے, میدے میں چوہے رکھ کر رہے, مرنے کے قریب آ گیا ہوں, تم یہ تھوک کر اور ناک صاف کر کے تم مجھے کھانے سے معلوم رکھنا چاہتے ہو, اب نہیں چھوڑوں گا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل میں نواب صاحب بات یہ ہے ہم آپ کی دل آزاری نہیں کر رہے, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میدان جہاد ہے, یہاں یہ ناز نخرے نہیں چلیں گے, اس میں جان ہتھیلی پر رکھ کے چلنا پڑتا ہے, تو یہ نزاکتیں کہاں چلیں گی؟ عزیز دوستوں, برے صغیر کی تاریخ گواہ ہے, جب کبھی جہاں کہیں دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آیا اللہ نے یہ توفیق انہی درویشوں کو عطا کی. کبھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, کبھی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کبھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کبھی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کبھی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور کبھی مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب کبھی باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا یہی درویش جامع ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آئے. نعرہ تکبیر. کچھ لوگوں نے دین کے نام پہ مال کھایا, علماء دیوبند نے ہمیشہ دین کے لیے مار کھائی. کچھ تعویذ فروش رہے لیکن یہ درویش ہمیشہ سر فروش رہے. میرے عزیز دوستوں, صہیونی اور نصرانی مشنریز نے جب بڑے صغیر پہ یلغار کی, اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد الیاس کے دل میں بات ڈالی. خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس درویش پر. آج ان کا لگایا ہوا پودا گلشن بن گیا ہے اور پوری دنیا اسلام معطر ہو رہی ہے محمد الیاس کے لگائے ہوئے دعوت و تبلیغ کے پودے. پوری دنیا میں جا کر میں نے دیکھا ہے, خدا کی قسم ہزاروں انسان الیاسی لشکر کی دعوت و تبلیغ پر صفا اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ہزاروں. میں نے بتایا ہے شاید کل بھی کہ صرف انگلینڈ میں تقریباً 700 مسجدیں ہیں. اور یہ وہ انگلینڈ ہے جہاں حلال گوشت کا ملنا ایک مسئلہ تھا. یہ چند سال پہلے کی بات ہے. دیوالی بھی ہوتی تھی, کرسمس بھی ہوتی تھی, اور ان میں اولاد بھی پیدا ہو رہی. وہ جانتے نہیں تھے کہ اسلام کا ارکان کیا ہے. آج میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں بحمداللہ تعالی ان نوجوانوں کو خدا نے توفیق دی ہے کہ تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ان سے. افریقہ میں جا کے میں نے دیکھا چرچ ویران پڑے ہیں بحمداللہ, اور مسجدوں کی آبادی قابل رشک ہے. ہمارے مبلغین الیاسی لشکر کے رضاکار جنگلوں میں, برف باری میں, یورپ کے ان راستوں پر کہ جہاں موٹر وے پر آتی جاتی ٹریفک کا سیلاب رہتا ہے, ان کے کناروں پر بسترے اٹھا کر رحمت للعالمین کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں اور جا کر ان تک حق کی آواز پہنچا رہے ہیں. الحمدللہ یہ دیوبند کا فیض ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سینکڑوں کتابیں لکھ کر منشا رسول کو سلیس زبان میں لوگوں تک پہنچایا. آج وہ کون سا مسلمان ہے جو اردو سمجھتا ہو اور اس کے گھر میں بہشتی زیور نہ ہو؟ مگر بحمداللہ بہشتی زیور کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا, گجراتی میں بھی ترجمہ ہو چکا, عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا,
فرینچ میں بھی ترجمہ ہو چکا اور دنیا کی درجنوں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. قادیانی فتنے کا تعاقب کرنے والے کون ہیں؟ علماء دیوبند. خدا کی رحمتیں ہوں مولانا داؤد غزنوی، اللہ کے لطف و کرم کی گھٹاگر سے حضرت سید انور شاہ کاشمیری اور حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ پر، اور پھر سن 74 کی تاریخ کے ہیرو مفکر اسلام، اسلامی انقلاب کے داعی حضرت مولانا مفتی محمود پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری پر، اور توحید و سنت کے شہدائی حضرت مولانا غلام اللہ خان مرحوم پر. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے. قربانی دینے کا وقت آیا اور باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا تو یہی درویش آگے آگے. اسمبلی میں مرزا ناصر ملعون غلام احمد قادیانی کے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے اتنی کتابیں لے کے آئے اور کئی گھنٹے اس نے اسمبلی میں تقریر، پگڑی بندھی ہوئی، شیروانی لگی ہوئی، شلوار سفید، اتنی داڑھی. تو ممبران اسمبلی نے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بڑا شریف آدمی ہے، تو چہرے پہ تو بڑا اس کے وہ ہے، چمک ہے. چہروں کی چمک کام نہیں آتی، دل کی روشنی کام آتی. پاکستان سے میں جب یورپ کے دورے پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک جاہل دوست بیٹھا ہوا، کہنے لگا حضرت شاہ صاحب آپ نے میرے پیر کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا. کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ کہنے لگے حضرت آپ کبھی دیکھیں نا، ہائے چہرہ چمکتا ہے، ایسا چمکتا ہے جیسے شعلہ. جب میں نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تو بس میں فریفتہ ہو گیا. میں نے کہا دل پھینک واقع ہوئے ہو، چہرے کی چمک سے بات نہیں بنتی. ابو لہب اتنا حسین تھا، اس کا حسن اتنا شعلہ بار تھا کہ ماں نے اس کو ابو لہب کہا، شولو کا باپ. لیکن وہ جہنم کا ایندھن بن گیا. اور بلال حبشی تھا، سیاہ فام تھا، آنکھیں چھوٹی تھیں، ہونٹ موٹے تھے، چہرے پہ ماتا کے داغ تھے، قد بھی چھوٹی تھی. رحمت للعالمین کی نسبت اور غلامی سے وہ اتنا حسین بن گیا کہ وہ جنت کا وارث ہے، ابو لہب جہنم کا ایندھن ہے. کہنے لگا بس تو پھر آپ وہاں بھی معلوم ہوتے ہیں. اور میں نے کہا تم گلابی معلوم ہوتے ہیں. جہاں کہیں کسی نے عقل کی بات کی فتوا لگ گیا تم وہاں بھی معلوم ہوتے. میں نے کہا تمہارے دماغ کی خرابی معلوم ہوتی. اب جو ہم وہاں لندن میں اترے ہیتھرو ایئرپورٹ پر، جب ہم امیگریشن لاؤنج میں پہنچے تو وہاں سب انگریز کھڑے ہوئے. میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا ادھر آؤ. وہ میرے قریب آیا، میں نے کہا یہ دیکھو سب چمکتے ہوئے چہرے ہیں، یہ تیرے پیر سے بھی سینئر ہے. اب ان کو اپنا پیر مان لے. بڑا شرمندہ ہوا بیچارہ. میرے عزیز دوستو، چہرے کی چمک نجات کا معیار نہیں ہے، دل کی روشنی نجات کا معیار ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بس وہ قرآن نے ابو لہب کو چاہے کچھ کہا ہو لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے، آخر حضور کا چچا تو تھا. کچھ ایسے بھی ہیں. کراچی میں ایک مولوی صاحب کو صرف کسی وجہ سے امامت سے چھٹکارا مل رہا، اس کو کہ اس نے تبت آدمی لہب وطب سورت پڑھی تھی مغرب کی نماز. اس مظلوم نے جب نماز میں یہ سورت پڑھی اور سلام پھیرا تو کمیٹی کے صدر صاحب نے قریب آ کے کان میں کہا مولوی صاحب آپ فارغ ہیں. اس مظلوم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خونے نہ کر دائیں وہ کسیرا نہ کچھ ٹائم. ہوا کیا؟ اس نے کہا تم نے نبی کے چچا کی توہین کی ہے. اس نے کہا انا للہ، میں حضور کے چچا کی توہین کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تم نے ابھی نماز میں کی ہے. وہ بیچارہ سوچ رہا تھا کہ
کہ وہ کہنے لگا تم نے وہ سورت نہیں پڑھی نماز میں جس میں حضور کے چچا کی توہین کا پہلو نکلتا ہے؟ اس نے کہا انا للہ، یہ تو سورہ لاب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، خداوند عالم نے فرمایا۔ اس نے کہا خدا کہتا رہے تم کیوں کہتے ہو؟ اللہ بھی آپ نبی کو بشر کہتا رہے تم کیوں کہتے ہو؟ جاؤ چھٹ۔ بعض مولوی بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بعض مولوی بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک مولوی کو 6-7 مہینے تک تنخواہ نہ ملی، تنگ آ کے بیچارہ کمیٹی والوں سے کہنے لگا کچھ خدا کا خوف کرو، آخر میرے بچے ہیں، میں سفید پوش آدمی ہوں، میرے اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، تنخواہ تو دیا کرو۔ کمیٹی کا صدر بڑا چالاک تھا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی ہوئی ہے ان اللہ مع الصابرین؟ کہاں پڑھی تو ہے؟ کہنے لگا کہ جب آپ اس پہ صبر وہ عمل نہیں کریں گے تو ہم گناہگار کیسے عمل کریں گے، لہذا صبر کیجیے۔ مولانا صاحب نے فرمایا اچھی بات ہے میں صبر کروں گا، اپنا بستر تیار کر لیا اور مسجد سے جاتے ہوئے خدا حافظ کہا، فرمایا میں تو صبر کر لوں گا، آپ نے یہ جو 6-7 مہینے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں دہراتے رہنا، تب بے وضو پڑھائی تھی۔ ایسوں کا جواب تو ایسے ہی ہوتا ہے نا میرے عزیز دوست۔ عجیب سٹائل تھا اس کم وقت کا، اور بڑی سنجیدہ گفتگو کی اس نے اسمبلی میں۔ جب گھنٹوں کی تقریر ختم کر چکا تو اس وقت کا پرائم منسٹر جو اسمبلی کی اس وقت اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس نے ایک مولوی صاحب کو اشارہ کیا جو پان میں غرق تھے کہ آپ جواب دیجیے میاں صاحب۔ وہ مولوی صاحب پان چباتے ہوئے مائکروفون پہ آیا اور کہنے لگا میرا قائد جواب دے گا، مفتی صاحب کی طرف اشارہ کر کے۔ اس نے ٹھیک کہا، تعویذ گنڈے دے دے کر مال بنانا اور بات ہے، باطل کے مقابلوں میں شواہد و بینات اور دلائل ابراہیم کی قوت سے لیس ہو کر سامنے آنا اور بات ہے۔ اس کے لیے سید حسین احمد مدنی اور شیخ الہند محمود الحسن کے روحانی فرزند کی ضرورت تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مائکروفون پہ آئے اور العین میں رہنے والے دینی دوستوں صرف 15 منٹ میں مرزا ناصر کے حوالوں اور وسیلہ دلائل کا 15 منٹ میں مفتی صاحب نے ایسا کامیاب تعاقب کیا اور احاطہ کیا کہ مرزا ناصر کو لاجواب کر دیا، اور پوری اسمبلی تالیوں سے گونج رہی تھی اور ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ تکبیر، ختم نبوت، علماء دیوبند، عبد المجید شاہ ندیم۔ میرے عزیز دوستو، ہتکڑیاں پہن کر حق کی لاج رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایک مولوی صاحب خاص انداز میں فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، حالانکہ ہم نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں۔ اچھا جی تم نے کون سی قربانی دی؟ تم 11ویں ہم کھاتے ہیں، تیجا ہم کھاتے ہیں، جمعراتا ہم کھاتے ہیں، ساتا ہم کھاتے ہیں، 40واں ہم کھاتے ہیں، کسی کا بس مر جائے ہم اس کے در پہ آتے جاتے ہیں۔ یہ قربانی، یہ قربانیاں نہیں ہیں۔ کسی کا ذرا کوئی مرے تو صحیح، جب تک ہمارا پیٹ نہیں مرے گا جنت میں نہیں جانے نہیں ہوتے۔ میرے عزیز دوستو، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہتکڑیاں سجا کے آئے ہیں، اور نمرود کہتا ہے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے خداؤں کی ناک کاٹی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بدبختو کیا کہہ رہے ہو، کوئی خداؤں کی ناک بھی کاٹ سکتا ہے؟
کہیں غلط فہمی تو نہیں، وہ غلط نظری تو نہیں ہوئی؟ سمجھنے میں مغالطہ ہو جائے تو غلط فہمی ہوتی ہے نا، اور دیکھنے میں مغالطہ ہو جائے تو وہ غلط نظری۔ نمرود نے کہا ادھر آؤ دکھاتا ہوں۔ چاہتے خلیل بھی یہی تھے کہ مجھے لے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آیا بت خانے میں، دروازہ کھول کے دکھایا، یہ دیکھو تباہ ہوئے پڑے ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ادھر دیکھتے ہو ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ کلہاڑا تمہارا وڈیرا لیے بیٹھا ہے، الزام مجھ پہ لگاتے ہو۔ قال بل فعله كبيرهم هذا، ساری دنیا قاتل اسے قرار دیتی ہے جس کے ہاتھ سے حال آلہ قتل برآمد ہو جائے۔ یہ مقتول پڑے ہیں اور آلہ قتل تمہارا بڑا لیے بیٹھا ہے، تو قاتل تو پکڑا گیا۔ نمرود کہنے لگا نہیں ابراہیم دیکھ کیسی باتیں کرتے ہیں، کبھی خدا بھی آپس میں لڑتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی بات تو میں کہتا تھا، ایک خدا ہو تو لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مختار کل، جس طرح چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، نہ اسے کوئی روکنے والا نہ توڑنے والا۔ میرے ایک خدا کے تصرف میں ہے کائنات کا سارا نظام، اس کی مرضی پر ستارے چمکتے ہیں، اس کے حکم پر سورج روشنی لے کے آتا ہے، اس کے حکم پر چاند ڈوبتا ہے ابھرتا ہے، اس کے حکم پر صبح کو سویرا ملا ہے راتوں کو اندھیرا ملا ہے، اس کے حکم پر انادل چہکتے ہیں، سبزے لہکتے ہیں، گلشن مہکتے ہیں، پہاڑ سنجیدہ ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں، سمندر موجزن ہیں، دریا متلاطم ہیں۔ تو اس کے نظام میں کوئی خلل دکھاؤ۔ ظالموں تم نے بنا رکھی ہے کمپنی، تو پھر ان کا جھگڑا ہو گیا، ٹینشن ہو گئی، فائٹنگ ہو گئی۔ نمرود کہنے لگا کوئی وجہ؟ خلیل نے فرمایا مٹھائی پہ لڑائی ہو گئی ہوگی۔ چھوٹے کہتے ہوں گے ہمیں بھی حصہ ملے، بڑے نے کہا ہوگا نہیں، بڑوں کے سامنے نہیں بولا کرتے، اور پھر غصہ آیا سب کا سب آیا کر دیا۔ کہنے لگا کہ نہیں دیکھیے آپ تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اگر میری بات پر اطمینان نہیں تو انہی سے پوچھ لیجئے، جو ناک کٹوائے پڑے ہیں ان سے پوچھ لیجئے ان کا قاتل کون ہے، اگر یہ بولنے والے ہیں۔ ان کانو ينطقون، اصل میں ہوتا یوں تھا، نمرود جب ظلم کا ارادہ کرتا تھا نہیں تو بت خانے میں جا کے اپنے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھتا تھا میرے خداؤ فلاں آدمی کے مکان پہ قبضہ کر لوں، پھر خود کہتا تھا ہاں کر لے، آواز بدل کے خود کا ایکٹنگ کرتا تھا بدماش، فلاں آدمی کے باغ پہ قبضہ کر لوں، ہاں کر لے۔ تو پوچھا گیا بھی یہ تو تم سوال بھی خود کرتے ہو جواب بھی خود دیتے ہو، تو وہ کہتا تھا نہیں میں تو نہیں جواب دیتا، اصل میں تم سمجھتے ہو میں بول رہا ہوں، حالانکہ وہ بول رہے ہوتے ہیں، بولتے وہ ہیں مگر ڈائریکٹ نہیں بولتے، انڈائریکٹ بولتے ہیں، اور یہ معرفت کی باتیں ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو خلیل اللہ نے علاج بالمثل کیا کہ جب سے تم سے باتیں کیا ہی کرتے ہیں تو آج بتا دیں ان کا قاتل کون ہے۔ علاج بالمثل ہوتا ہے نا، میں سنایا کرتا ہوں دوستوں کو۔ ہمارا ایک پٹھان بھائی پشاور سے کراچی جا رہا تھا، اب اس نے لمبا سفر کرنا تھا تو سویا ہوا تھا سیٹ پر، گاڑی میں ایک گورا سوار ہوا، انگریز سوار ہوا، اس نے خان صاحب کو لیتا ہوا دیکھا تو قریب آ کے کہنے لگا خان صاحب تھوڑا سیٹ دیتا۔ انگریز کی اردو تو عجیب ہوتی ہے، جب انگریز اردو بولے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ابو جہل کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خان صاحب نے آنکھیں کھولی، پلٹ کے دیکھا تو انگریز کی طرف دیکھ کے کہنے لگا
کہ ہم نے لمبا سفر کرنے نہیں، الو کا پتہ ہے کہ ہم کو جگہ دیا، آرام سے کھڑے رہو اور رخ پھیر کے سو گئے۔ انگریز موقع کی تار میں کہ ذرا یہ ادھر ادھر ہو تو پھر میں دوران سفر خان صاحب کو بیت الخلا جانا پڑا، دفتر قادیان۔ یہ بیت الخلا کیا ہے؟ دفتر قادیان۔ تو دفتر قادیان جانا پڑا تو اپنی پگڑی وہاں سیٹ پر بچھا کے چلے ان کے جاتے ہی انگریز نے پگڑی اٹھائی، اس کو گیند بنایا، کھڑکی سے باہر پھینکا اور سیٹ پہ بیٹھا۔ خان صاحب جب واپس آئے تو دیکھا بھائی سیٹ بھی جا چکی ہے تو پگڑی کہاں ہے؟ انگریز سے نہیں پوچھا، کسی مسافر سے پوچھا کہ ہمارا پگڑی کدھر ہے؟ تو مسافروں نے کہا اس بندر کے بچے نے باہر پھینکی ہے، کہیں ہمارا نہ پوسٹ مارٹم شروع کر دینا، اس خبیث نے باہر پھینکی۔ کہتا ہے اچھا بات، اصل میں پٹھان اور انگریز کی ازل سے بن نہیں آئی۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہمارا سرحد کا اور فرنٹیئر کا علاقہ، وہاں انگریز نے کوئی فیکٹری کوئی ایسی چیز بننے نہیں دی، یہاں تک کہ پانی تک نہیں دیا۔ دریائے سندھ ان کے سینے پر گزر کے جاتا ہے، پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں پانی آوارہ گردی کرتا ہے اور یہاں پانی کا ایک گلاس بھی میسر نہیں آتا، کہ جہاں 15 میل تک لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ سزا بھی ہے نا انگریز نے ان کو۔ تو خیر خان صاحب جو ہے وہ زنجیر پکڑ کے کھڑے چپ کر کے ان اللہ مع الصابرین، کہ کبھی تو بھی اٹھے گا نہیں۔ اب سفر کے دوران انگریز کو بیت الخلا کی طلب ہوئی تو وہ جاتے ہوئے اپنا ہیٹ رکھ گیا سیٹ پر۔ اس کے جاتے ہی خان صاحب نے ہیٹ اٹھایا، کھڑکی سے باہر پھینکا اور حسب ثابت لیٹ گئے سیٹ۔ جب گورا واپس آیا تو دیکھا بھائی چلو سیٹ تو جا چکی ہے، ہیٹ کے بارے میں وہ ہانسا ہو کے نہیں رونے کے انداز میں کہتا ہے خان صاحب سیٹ دیتا ہے نہیں دیتا ہے تمہارا بس، ہمارا ہیٹ کدھر؟ خان صاحب نے کہا چپ کر کے کھڑے رہو، تمہارے ہیٹ ہمارے پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے، جب واپس آ جائے گا تو بتاؤں گا۔ وہ خیر تک نہیں آئے گا۔ اس کو علاج بالمثل کہتے ہیں، علاج بالمثل، جس کو فارسی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کلوخ انداز را پاداش سنگ، کلوخ انداز را پاداش سنگ، علاج بالمثل۔ تو سید ابراہیم علیہ السلام نے بھی علاج بالمثل کرتے ہوئے فرمایا انہیں سے پوچھ لو، یہ تو تم سے باتیں کیا ہی کرتے ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے نا قصور اس نمرودیت لاجواب ہو گئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اعتراف کیا اس ظالم نے، کہتا ہے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ تو جانتے ہیں ابراہیم یہ بولنے والے کہاں ہیں، انہیں تو بنایا بھی ہم نے، سجایا بھی ہم نے، ان کے آگے تو مٹھائیاں بھی ہم ڈالتے ہیں، نذرانے بھی ہم لاتے ہیں، چادریں بھی ہم ڈالتے ہیں، یہ کہاں ہیں بولنے والے؟ اب دیکھیے وقت آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ۔ او بدبختو، کتنے طاقت والے کو چھوڑ کر کیسے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو۔ چھوڑا اس کو کہ جس کے اشارے پر پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور پکڑا انہیں جو ناک بھی نہیں بچا سکتے۔ اف لکم، لعنت ہو تم پر اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر۔
نمرود کہنے لگا زبان سنبھال کر بات کیجیے، ہم اپنے خداؤں کی بےعزتی برداشت نہیں کریں گے۔ خلیل نے فرمایا تو عزت رہ گئی ہے کہ بےعزتی برداشت نہیں کرو گے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں سب کچھ موجود ہے، یہ تو اوپر سے کٹے پڑے ہیں اندر سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ خلیل اللہ نے فرمایا نہ کچھ اندر سے بچا نہ باہر سے، بحمداللہ صفایا ہو گیا۔ نمرود کہتا ہے اچھی بات ہے ہم ابھی بتاتے ہیں۔ حکم دیا اس نے اپنے کارکنوں کو حریقو، آگ جلاؤ، پھینکو اس کو شعلوں میں، وانصروا آلہتکم، اور پکارو اپنے خداؤں کو۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک طاقت والا ہے یا ہمارے درجنوں۔ آگ جلائی گئی، شعلے بھڑکائے گئے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور ابراہیم مطمئن بیٹھے ہیں۔ نمرود حیرت اور تعجب کے ساتھ دیکھتا ہے خلیل کے چہرے کی طرف، کہتا ہے خلیل آگ بھڑک رہی ہے، تیرے لیے جلائی گئی ہے، گھبراتا کیوں نہیں؟ خلیل نے فرمایا میں کیوں گھبراؤں، کوئی لاوارث ہوں کہ گھبراؤں؟ تم آگ جلا سکتے ہو تو میرا بھی ایک وارث ہے جو اسے بجھا سکتا ہے۔ دشمن اگر کبھی اس نگہباں کبھی طرف تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے اپنے موقف کی صداقت پہ ناز ہے۔ آگ جلائی گئی، خلیل کو شعلوں میں ڈالا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردہ، آگ خبردار تیرے دامن میں میرا دوست آیا ہے، کہیں میرے دوست کو حدت محسوس نہ ہو، ٹھنڈی ہو جا۔ خدا بندہ میں تو برف خانہ بن جاؤں، برف خانہ بن جاؤں۔ فرمایا نہیں، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے خلیل کو سردی محسوس ہو، گرم بھی نہ رہے کہ حدت محسوس ہو۔ کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، میرے خلیل پر ایسی پرکیف بن جا، تیرا دامن اتنا لطیف بن جائے کہ خلیل کو دنیا کی بہاروں میں بھی وہ سکون نہ ملے جو تیرے انگاروں میں ملے۔ شعلوں میں مسکرا رہا ہے خلیل۔ کیا کہا میں نے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مولانا محمد اکبر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مسکرا رہے ہیں کہ نہیں مسکرا رہے ہیں شعلوں میں؟ میرے عزیز دوستو، آج بھی ہو گر براہیم سائی ماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابراہیم پر نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو گلزار بنانے والا پروردگار آج بھی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ حق و صداقت کے پتوں کو اونچا رکھنے کے لیے کوئی میدان میں آئے تو صحیح، باطل کے جلائے ہوئے شعلوں میں چھلانگ لگائے تو صحیح، اگر کوئی باطل قوت شعلے بھڑکا سکتی ہے تو خدا بند عالم انہیں آج بھی گلزار بنا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس موقع پر دو جانور بھی عجیب تھے۔ ایک جانور وہ تھا کہ جو شعلوں کو پھونکتے ہوئے ہوا دے رہا تھا، اور ایک جانور وہ تھا چھوٹا سا پرندہ جو پانی اپنی چونچ میں لے آ کر آگ میں ڈالتا تھا۔ کسی نے کہا تیری چونچ میں یہ قطرہ ایک پانی کا جو ہے یہ آگ بجھا دے گا؟ یہ تو وہاں سے ٹوٹتا ہے، یہ تو شعلوں کی لو میں خشک ہو جاتا ہوگا۔ وہ کہنے لگا آگ بجھا دوں کو میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، میں تو اپنی دوستی اور یاری کا حق ادا کر رہا ہوں کہ حشر میں میرا نام ابراہیم کے دوستوں میں لکھا جائے۔ بس اگر کوئی شعلے بھڑکانے والے ہیں تو ہم آگ بجھانے والے ہیں۔ الحمدللہ علماء دیوبند کا کردار یہی رہا کہ کچھ شعلے بھڑکانے والے ہیں، فرنگی ساتروں کی جلائی ہوئی آگ کو ہوا دینے والے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی
کوئی شامی اور بالاکوٹ کا میدان گرم نہ ہو سکے، اس نے جہاد کو حرام قرار دیا۔ علماء دیوبند نے اس کا تعاقب کیا، ایک اور بڑے تغیر میں انگریز نے پیدا کیا، اس کو بلند بالا کیا، اس کی پرسنالٹی میں اضافہ کیا، اس کے مرید بنائے، اس کے چاہنے والے بنائے، اور اس کا مشن یہ تھا کہ اس نے مجاہدین پر کفر کے فتوے لگائے۔ حضرت تھانوی پہ کفر کا فتویٰ، شاہ اسماعیل شہید پہ کفر کا فتویٰ، حسین احمد مدنی پہ کفر کا فتویٰ، محمود الحسن پہ کفر کا فتویٰ، غلام احمد انگریز کی نمک کا حق ادا کرتے ہوئے جہاد کو حرام قرار دیتا ہے اور یہ مجاہدین کو کافر قرار دیتا ہے، مشن مل جاتا ہے دونوں کا۔ لیکن علماء دیوبند نے ہر دور میں باطل کی بھڑکائی ہوئی آگ بجھانے کی کوشش کی ہے، شعلوں میں کودے بھی ہیں اور شعلوں کو بجھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی فتنہ اٹھا تو مقابلے میں آنے والے یہی مجاہد، صحابہ کی عزت و ناموس کے خلاف اگر کوئی فتنہ اٹھا تو اس کے مقابلے میں آنے والے یہی مجاہد۔ ہاں یہ بھی بتاتا جاؤں، بدقسمتی سے جیسا کہ ابھی علامہ ابو طاہر محمد اسحاق خان صاحب مدنی فرما رہے تھے کہ فتنے مختلف عنوان سے سر اٹھاتے ہیں،